بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس کو ایک ڈبے میں تب قید کر دیا گیا جب اس کی عمر صرف چند دن ہی تھی۔ جی ہاں، یہ کہانی رابن نامی ایک بندے کے بارے میں ہے جسے لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ میں ایک ڈبے میں ڈال کر چھوڑ دیا گیا۔ آج ان کی عمر 74 سال ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی صرف چند ہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں لگا دی۔ مثلاً ان کو کس نے اس ڈبے میں ڈال کر لاوارث چھوڑ دیا، اور اس سب کی اصل وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے جب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ اس کے بڑے بھائی سے میچ کر گیا، جس کے بعد بہت سے سوالوں کے جوابات اسے خود ہی مل گئے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، جب رابن گھر واپس آیا تو کسی نے بھی اسے نہیں بتایا کہ وہ ایک گود لیا ہوا بچہ ہے۔ اس کے سوتیلے ماں باپ نے بھی کبھی اسے نہیں بتایا کہ وہ ان کا اپنا خون نہیں ہے۔ رابن کو صرف اپنے بچپن کی ایک ہی بات یاد تھی کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اس وقت اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، جس کے بعد اس کی 2 بیٹیاں بھی ہوئیں، لیکن ابھی تک اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بچپن کیسا تھا اور وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بنوانے کا سوچا اور وہاں اسے ایک آدمی ملا جس نے رابن کو اس کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا بتایا جو بہت ہی حیران کن تھا۔ اس آدمی نے رابن سے کہا کہ تم تو وہی ہو نا جسے لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ پر لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج تمہارا نام رابن کیسے ہو گیا، جبکہ پہلے تو تمہارا نام پیٹر تھا؟ رابن کو اس آدمی کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے وہ بات وہیں ٹال دی، مگر جب رابن کی عمر 50 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ اسی کام کے لیے رابن اپنی بیٹی میشا کو ساتھ لے کر لندن کے سرکاری دفاتر چلا گیا، جہاں انہوں نے اپنے بارے میں پوچھ گچھ کرنا شروع کی۔ وہاں انہیں کچھ کاغذات ملے جس میں یہ صاف درج تھا کہ یہ بچہ 20 اکتوبر 1943 کے دن لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ پر لاوارث پایا گیا تھا۔ وہاں اس ٹائم بہت خطرہ تھا۔ جس دن رابن لاوارث ملا اس کے 10 دن پہلے ہی لندن پر 10 ٹن بم برسائے گئے تھے۔ صرف 4 سال کی عمر میں یہ بچہ ایک خاندان والوں نے گود لے لیا جو اسے پا کر بہت خوش تھے، کیونکہ یہ بچہ بہت ہی پیارا اور معصوم تھا۔ رابن کے اصلی ماں باپ کو بہت تلاش کیا گیا، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا، جس کے بعد وہ جولیا بیل نامی ایک ڈی این اے ڈیٹیکٹیو سے بھی ملے۔ ان کو ان کے والدین سے ملوانے کے لیے جولیا نے رابن کے ڈی این اے کو 3 ڈی این اے سینٹرز میں بھیجا، اور جلد ہی ایک ڈی این اے سینٹر میں رابن کا ڈی این اے میچ کر گیا، اور جس سے رابن کا ڈی این اے میچ ہوا وہ امریکہ کی ایک ماریا نامی خاتون تھی، لیکن اس لڑکی سے صرف 1% رابن کا ڈی این اے میچ ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا تھا کہ ماریا ان کی چچا زاد بہن ہو۔ اسی دوران ان کا ڈی این اے ایک اور خاتون کے ساتھ بھی کچھ میچ ہوا، جس کا نام ایگنس تھا اور وہ کینیڈا میں رہتی تھی، مگر اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ رابن کی بیٹی کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت رابن کی ماں ہو، اس لیے اس نے ایگنس کے بیٹے کا نمبر لیا اور اسے کال کر کے میشا نے اپنے والد کی ساری کہانی اس کینیڈا میں موجود آدمی کو بتا دی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی بھی میشا کو بتانے لگا کہ اس کی ماں بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے، جس کے بعد رابن کو تھوڑی تسلی ہو گئی کہ اب اسے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد ایگنس کے بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا اور رابن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا ڈی این اے سیمپل ایگنس کے بیٹے کے ساتھ میچ ہو گیا تھا۔ رابن کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی مل گیا ہے۔ رابن کے بھائی نے اسے بتایا کہ ان کے ماں باپ کا نام ڈگلس اور ایگنس جان تھا۔ ڈگلس کینیڈا کی رائل ایئر فورس میں کام کرتے تھے، جس کے بعد انہوں نے گلاسگو میں رہتے ہوئے ایگنس سے شادی کر لی اور پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ڈگلس نے ایک سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے 3 بچے ادھر ہوئے اور اس کے علاوہ رابن بھی ان کا بچہ تھا۔ پھر رابن کو پتہ چلا کہ وہ ان کا ناجائز بچہ تھا۔ یہ بات سن کر اسے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تب دسمبر 1942 کا وقت تھا، مگر اب بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اسے یوں لاوارث کیوں چھوڑا۔ مگر بدقسمتی سے رابن کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں مل سکے گا، کیونکہ اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ رابن سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ عرصے بعد رابن کو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ملا، جس میں بالکل صاف لکھا تھا کہ رابن 10 اکتوبر 1943 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی بھی رابن کے دماغ میں بہت سے سوالات تھے کہ آخر کیوں اس کے ماں باپ نے اسے لاوارث ڈبے میں بند کر کے چھوڑا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے بڑے بڑے چینلز پر اپنی اپیل کی، مگر پھر بھی انہیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اس کے بعد ٹریور ہل نامی ایک بندہ رابن کو ملا جو اس عمارت میں کام کرتا تھا جس کے باہر رابن کو لاوارث چھوڑا گیا تھا۔ جب انہوں نے وہ ڈبہ دیکھا تھا تو انہیں بھی اس کے بارے میں تھوڑی فکر ہوئی تھی، مگر وہ بھی اس وقت کسی انجان باکس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رابن کے ماں باپ کے گھر پر بم گرا ہو اور وہ اس بچے کو یہاں لاوارث چھوڑ گئے۔ رابن کے لیے یہ سب کچھ کافی حیران کن تھا۔
اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ رابن کو لاوارث چھوڑنے کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ڈاگلس نہیں بنوایا تھا، جس میں اس کا نام رابن پیٹر لکھا گیا تھا۔ رابن کو لگ رہا تھا کہ یقیناً اس کے والدین نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کو گود دے دیا ہے، مگر مکمل سچ ابھی بھی کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ مگر آج رابن تھوڑا خوش ہے کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ تو اپنے ماضی کے بارے میں مل چکا تھا۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ڈراؤنی اور دکھ بھری لاکھوں خبریں موجود ہیں، اور ہر دن کے ساتھ ایسے واقعات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن آج بھی اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی بچے کے بارے میں ہے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کی رائے بدل دے گی۔ ناظرین محترم، ٹیڈی سٹالرڈ اپنی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں سے مکمل طور پر مختلف تھا۔ وہ نہ تو اپنی کلاس میں پڑھنے والے دیگر بچوں سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ہمیشہ میلے کچیلے ہی رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنا یونیفارم دھو کر نہیں پہنا۔ الگ تھلگ رہنا اور گندا یونیفارم پہننا تو ایک طرف، لیکن ٹیڈی اپنی ٹیچر مس تھامسن کے ساتھ بھی بڑے ہی اکھڑے اور روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اکثر تو وہ کافی دیر خاموش ہی رہتا، اور اگر وہ جواب بھی دیتا تو کچھ اس انداز میں کہ اسے سننے والے کو غصہ آ جائے، اور ایسا لگتا تھا کہ ٹیڈی کا دل تو بچہ ہے لیکن اس کا دماغ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ ٹیچر اپنے سارے سٹوڈنٹس کو یہی کہتی تھی کہ تم سب میرے لیے برابر ہو، لیکن جب بھی ٹیڈی کی نوٹ بک کی باری آتی تو وہ اس پر اپنے سرخ پین سے برے الفاظ لکھ کر اپنے دل کی بڑھاس نکالا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی ٹیڈی دوسرے بچوں کے برابر کبھی بھی نمبر نہیں لے پایا۔ ٹیڈی کے اسکول میں ہر بچے کے ریکارڈ کے لیے اس کی ایک فائل بنائی جاتی تھی جس میں اس کی سابقہ ٹیچر کے ریمارکس اور اس کی کارکردگی درج ہوتی تھی۔ ٹیڈی کی ٹیچر نے جیسے ہی اس کی فائل کو دیکھا تو اس نے اس کی فائل کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا، لیکن سب سے آخر میں ان نے ٹیڈی کی فائل کو اٹھا ہی لیا، اور جیسے ہی ان نے اس فائل کو پڑھا تو ان کو سمجھ آئی کہ ٹیڈی اصل میں بڑا مزاحیہ، سمجھدار اور دوسرے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے والا لڑکا ہے، لیکن اپنی ماں کی موت کے بعد وہ چپ چپ سے رہنے لگ گیا ہے۔ اس کا برتاؤ اب ایسا ہو چکا تھا جیسے وہ اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب ٹیچر کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ان کو اپنی تمام تر غلطیاں بھی محسوس ہو چکی تھیں۔ اس سے بھی دکھ دینے والا واقعہ تب ہوا جب سارے بچے کرسمس کے موقع پر مس تھامسن کے لیے گفٹ لے کر آئے ماسوائے ٹیڈی کے۔ سب کے ہی گفٹ ایک بہترین اور چمکدار ریپر میں لپٹے تھے۔ جب سب بچے جا چکے تو ٹیڈی مس تھامسن سے اکیلے میں ملا اور ان کو ایک گفٹ دیا۔ اس کا گفٹ بالکل بھی ایک گفٹ جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا گفٹ ایک اخبار کے ٹکڑے میں لپٹا تھا۔ انہوں نے اخبار کو کھولا تو اندر مس تھامسن کو ایک بریسلٹ ملا جس کے اوپر نکلی ہیرے جڑے تھے اور وہ بھی اب گرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پرفیوم کی بوتل بھی ان کو ملی جو کہ آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ ٹیچر نے ٹیڈی کا تحفہ بہت خوشی سے قبول کیا اور ٹیڈی کے سامنے ہی اس نے وہ بریسلٹ اپنے بازو پر پہنا۔ اس کے بعد ٹیڈی وہاں سے چلا گیا۔ ٹیڈی کے جانے کے بعد یہ ٹیچر وہاں بیٹھ کر پورے 1 گھنٹے تک روئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے ٹیڈی پر خاص دھیان دینا شروع کر دیا۔ اب ٹیڈی بھی اتنا خوش نظر آتا تھا جیسے اسے ایک نئی زندگی اور جینے کی وجہ مل چکی ہو۔ سال کے آخر تک ٹیڈی کلاس کا سب سے بہترین سٹوڈنٹ بن چکا تھا۔ اچانک ٹیڈی اسکول گیا اور تقریباً 1 سال بعد مس تھامسن کو اس کا ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ آپ اس دنیا کی بیسٹ ٹیچر ہیں۔ کئی سال تک ٹیڈی اپنی ٹیچر کو خط لکھ کر ان کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا۔ ایک خط میں اس نے مس تھامسن کو بتایا کہ میں گریجویشن کر چکا ہوں اور جلد ہی ایک لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ میرے والد کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اگر آپ میری شادی میں شرکت کریں۔ خط کی آخری لائنز پڑھتے ہوئے مس تھامسن کو ٹیڈی کے اس تحفے کی حقیقت کا بھی اندازہ ہوا۔ ٹیڈی نے اس میں لکھا تھا کہ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کا باعث ہوگی اگر آپ میری شادی پر میری ماں کی جگہ آ کر مجھے دعائیں دیں۔ ٹیچر اس کی شادی میں چلی گئی اور ٹیڈی ان سے مل کر بہت خوش ہوا، اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ مس تھامسن اس دنیا کی بہترین ٹیچر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹیڈی نے اس تحفے کا راز بھی کھولا اور اس نے بتایا کہ جو بریسلٹ اور پرفیوم اس نے مس تھامسن کو دی تھی وہ اس کی مرحوم ماں کی تھی، اور وہ تب سے ہی مس تھامسن کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس ٹیچر کو بہت خوشی بھی ہوئی، اور اس کو دل ہی دل میں ایک بار پھر سے اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اس کو کسی بھی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹیڈی کی شادی ہو چکی تھی اور مس تھامسن دل میں ایک نئی خوشی کو لیے واپس اپنے گھر لوٹ چکی تھیں۔ یقیناً ٹیڈی کا وہ تحفہ ایک سستی سی پیکنگ میں لپٹا تھا، لیکن اس کے اندر ٹیڈی ایسی چیزیں پیک کر کے اپنی ٹیچر کے لیے لایا تھا جن کی کوئی بھی انسان قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بریسلٹ اس کی ماں لگاتی تھی اور وہ پرفیوم اس کی ماں کی استعمال کی ہوئی تھی، اور یہی 2 چیزیں ٹیڈی کی ماں کی نشانیاں تھیں۔